بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں یہ ذکر فرمایا کہ منافقین کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے۔ اس بیماری کی مزید وضاحت آ رہی ہے آیت نمبر 11 میں۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد نہ کرو، گڑبڑ نہ کرو، قالوا، تو جواب میں کہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جھوٹ کا اظہار فرما دیا کہ یہ کھلا جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا الا انہم، سن لو، بے شک وہ ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ منافقین کا یہ عمل تھا کہ دل میں ان کے جھوٹ تھا، اندر ان کے کفر تھا، لیکن زبان پر ایمان کو ظاہر کر رہے تھے اور صحیح طریقے سے ایمان لانے سے وہ ہچکچا رہے تھے، ہٹ رہے تھے۔ تو یہ ان کا ایک ایسا عمل تھا جس سے گڑبڑ پیدا ہو رہی تھی۔ ادھر کافروں کے ساتھ بھی، یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ بھی مل جاتے تھے، اور ادھر فوائد حاصل کرنے کے لیے مومنین میں بھی آ جاتے تھے۔ تو اس عمل سے وہ حق کو جھٹلا کر، باطل کا ساتھ دے کر فساد کر رہے تھے، گڑبڑ کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بارے میں جب ان سے سوال ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ تو ہم اصلاح کر رہے ہیں نا، ہم تو امن پسند ہیں، ہم تو دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو اصلاح کا نعرہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ کھلے فسادی ہیں، چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت اصل میں فساد یہی ہے، اور اصل میں گڑبڑ یہی ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے تو یہ صحیح راستہ ہے، اور یہی جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ لیکن جب وہ راستہ چھوڑیں گے تو گڑبڑ ہی گڑبڑ ہے۔ تو ایسے طرز عمل کو منافقت کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اور اس کو فساد کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ اس دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو نئے نئے نظریات لاتے ہیں اور بڑے بڑے برے کام کرتے ہیں، لیکن ان کا عنوان جو ہے وہ بڑا خوبصورت لگا دیتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اولیاء کرام کی شان میں کمی کو توحید کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مذہب کی مخالفت کی جائے تو اس کو انسانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلامی اقدار کو چھوڑنے کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے۔ بے حیائی اور برے کام کیے جاتے ہیں تو اس کو فنکاری کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جھوٹ اور مکر کو سیاست کا نام دے دیا جاتا ہے، اور دھوکے بازی کو کاروباری مہارت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور وہ بڑے لوگ اپنے تئیں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کمال کر دیا، ہم کاروبار میں کامیاب ہیں، ہم سیاست میں کامیاب ہیں، ہم اپنے نظریات میں کامیاب ہیں۔ لیکن اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں کہ یہ وقتی فوائد حاصل کر رہے ہیں، یہ اصل میں دنیا اور آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور سچی تعلیمات کو ظاہر و باطناً، یعنی اپنی زبان سے بھی اور دل سے بھی اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔